بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وقال اللہ تبارک وتعالی فاتقوا اللہ وأطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون وقال اللہ تعالی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب کا اور جس دین اور شریعت کا محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پیروکار بنایا ہے، وہ مذہب جہاں ہماری اس دنیاوی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، وہیں اسی دین پر چل کر کے ہی ہم اپنی آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کل من علیہا فان، یہ پوری دنیا نیست اور نابود ہونی ہے، اور یہاں آنے والا ہر انسان ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ ہر انسان اگر انفرادی طور پر سوچے اور سمجھے تو اس کے لیے یہ کارگاہ حیات تو بڑی مختصر ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کوئی اور جی لیتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی ہی کے اوپر بوجھ بن کر کے جیتا ہے، اور وہ مرنے کی تمنا اور آرزو کرنے لگتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں میری موت کہاں گم ہو گئی، صاحب فراش ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گھر کے بچے بھی بھاگتے ہیں، وہ چارپائی پر پڑا رہتا ہے اور اپنی زندگی ہی کو کوستا رہتا ہے، مرنے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ جب وہ ارذل العمر میں عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے اور اس کے تمام اعصاب اور قوت جواب دے جاتے ہیں، ایک گلاس پانی بھی وہ اپنے ہاتھ سے پینے پر قادر نہیں رہ جاتا، ایسے وقت میں وہ اپنی زندگی کو بوجھ سمجھتا ہے۔ تو کتنی مختصر سی زندگی ہے اگر ہم انفرادی طور پر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ہے یہ دنیا ایک عرصے دراز سے آباد ہے۔ سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد سے اس دنیا کو انسانیت نے اپنا مکان بنایا، اس دنیا کو بنایا، سنوارا، اور آج کتنی ترقیات انسانیت نے حاصل کیے ہیں، لیکن کیا ہر انسان حضرت آدم سے لے کر کے اب تک جیتا چلا ہے؟ یا آج کا جو انسان ہے وہ کل قیامت تک جیتا چلا جائے گا؟
بالکل ایسی بات نہیں ہے. انفرادی طور پر تو ہماری دنیا انتہائی قلیل ہے، انتہائی مختصر مدت کی یہ دنیا ہے. ہم اسی دنیا کے اندر اس بات کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات پر چلنا ہے. اسے کیا چیزیں پسند ہیں، ہمیں ایک ایک بات کو اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں اس کی تلاش اور جستجو کرنی ہے. ہم جس شعبہ زندگی کے اندر چل رہے ہیں اس شعبہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کیا ہیں، اس کی پسندیدہ باتیں کیا ہیں اور نامرضیات کیا ہیں، اس کی ناپسندیدہ باتیں کیا ہیں، ان کا علم حاصل کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اجتناب اور پرہیز کریں. اگر ہم اللہ کی مرضیات پر چل کر کے زندگی گزار لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی نامرضیات سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے اوپر ہم نے قابو پا لیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر بھلے ہی کچھ گزند اور تکلیف اور مشقت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، لیکن ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہوگا. ہمارا پروردگار ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا نام عمل دے گا، پروانے جنت ملے گا، اور اس پروانے جنت کے نتیجے میں پل صراط کی گزرگاہ ہمارے لیے آسان. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے دستے اطہر میں جام کوثر لے کر ہمارا استقبال کریں گے اور کہہ دیا جائے گا فی جنات النعیم، چلیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے نعمتوں بھری جنت بنا کر کے رکھی ہے. دنیا کی زندگی میں تم نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو معلوم کر کے ان پر عمل کیا، نامرضیات کو معلوم کر کے ان سے اجتناب کیا. آج اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہے، تم سے خوش ہے، اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے لیے انعام مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ لامتناہی ہے، اس کا کوئی شمار نہیں. اس کو آپ اس دنیا کی زندگی میں تصور اور خیال میں بھی نہیں لا سکتے. دنیا کے اندر ان نعمتوں کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو ایک مومن، ایک مسلمان اپنی جو زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے دونوں باتیں رہتی ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے جینے کے اسباب بھی، وسائل بھی جائز راستوں سے مہیا کریں گے، اور ہم اپنے پروردگار کے احکام کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی پیروی کریں گے، اس لیے کہ یہی اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات ہیں. ان کے اوپر چل کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی خوبصورت بنائیں گے اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں گے، بنائیں گے. میرے دوستو، ایک مومن کا یہ نظریہ ہوتا ہے، یہی فلسفہ اہل دنیا کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اہل دنیا کیا اپنے لوگوں میں بھی جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مدرسوں سے دور رہو، ان مولویوں کے چکر میں مت پڑو، یہ اپنے گھیرے کے اندر آپ کو بند کر کے رکھتے ہیں. آپ کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں، جو آزادیاں ہیں، ان آزادیوں کے حصول میں یہ سب رکاوٹ کھڑی کرنے والے لوگ ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کبھی کوئی مولوی کسی کا گریبان پکڑ کر کے نہیں جاتا ہے کہنے کے لیے. وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبصرانہ پیغام کو اس دنیا کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیتا ہے کہ دیکھ، نجات کا راستہ یہ ہے اور ہلاکت و بربادی کا راستہ یہ ہے. اگر دنیا کی فلاح اور بہبود اور آخرت کی نجات کا راستہ تجھے چاہیے تو تجھے اس راستے کے اوپر چلنا پڑے گا. اور کی رہ کی تم ہی روی بطر
پاکستان است، جس راستے اور ڈگر پر تم چل رہے ہو وہ سیدھا تم کو جہنم کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دے گی۔ کیوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ارے صاف صاف کہیے یہ بات کہ ہمیں دین کی وہ پابندیاں، دین کی وہ بندشیں منظور نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کے لیے، جن کے اوپر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کے لیے ضمانت ہے، ان کے اوپر چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ کوئی مولوی کیوں جائے گا اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے کے لیے؟ قرآن کریم جو کہتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ جو کہتا ہے، اسی کو بعینہ ہی نقل کیا جاتا ہے محراب اور منبر سے، اور انہی باتوں کی تدریس اور تعلیم ہوتی ہے مدارس و مکاتب کے اندر، اور وہی نظام لے کر کے ہمارا دعوت اور تبلیغ کا نظام چلایا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنوں کے لیے بھی جب پریشانی ہوتی ہے تب بڑا اس وقت تعجب ہوتا، آوازیں کسے جاتی، جملے بازیاں ہوتی ہیں، کہاں پہنچ گئی یہ دنیا؟ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ ایک ایک قدر نیلام ہو رہی ہے انسانیت کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شرمساری کی انتہائیں ہم پار کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول کے اندر کوئی تازگی، کوئی سرسبزی، شادابی، کوئی بیداری، کوئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس ماحول اور معاشرے کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کوئی امنگ نہیں ہے، کوئی ترنگ نہیں ہے، کوئی تڑپ اور طلب نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ چاروں طرف سے تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ جب ہم ہی اپنے ہاتھ سے میرے دوستو اپنے اس دین کی عزت کو داؤں پر لگائیں گے اور مذہب اسلام کی قدروں کو اپنے پیروں سے رون گے تو میرے دوستو دنیا تو ہے ہی ہے، اقوام عالم تو ایک زمانے سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے وقت سے ہی ابلیس اور ابلیسیت نے، شیطان اور شیطنت نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے، اور اپنے پلان کو، اپنے منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے رات اور دن اس نے محنت کی ہے، اور انسانیت کو جہنم میں ڈھکیلنے کا میرے دوستو جو ان کا فیصلہ ہے، جو منصوبہ ہے، اس منصوبے کے اوپر باطل نے، طاغوت نے، ابلیسیت اور شیطنت نے میرے دوستو بڑی جدوجہد کی ہے۔ ہم نے اسلام کو خوبصورت، پرکشش اور دنیا کی نگاہوں میں میرے دوستو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے معاملے میں لڑائی جھگڑے اور انہیں روندنے کا کام ہم کرنے لگے۔ ہمارا اور اقوام ملل کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا فرق رہ گیا دونوں میں؟ کوئی مابہل امتیاز تو ہوتا، کوئی فرق تو ہوتا جس کے ذریعے ہم پہچانے جاتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کے خوبصورت اعمال کو اور اسلام کے خوشنما کردار کو دنیا کے سامنے آشکارا کیا جائے، دنیا انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے۔ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا اپنا سارا منصوبہ بناتی رہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سارا پلان فیل ہو جائے گا جب پروردگار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پلان کو فیل کرنے پر، ابھی تو وہ ہماری کامرانی کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر ہمت پیدا کرو، حوصلے پیدا کرو، اور پوری استقامت اور طاقت کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر
بغیر کسی کمپرومائز کے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. جم جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آج اگر تم نے عزم اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والوں کا منہ توڑ اگر آپ نے جواب دیا, اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور اس کی نصرت ہمیشہ تمہارے شامل حال ہوگی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. دنیا جو بھی کہتی ہے کہتی رہے, اللہ کا کلمہ کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ ہی بلند رہے گا. واللہ عزیز حکیم. وہ عزیز ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس حکمت ہے. ارے اسی نے تو ساری دنیا کو حکمتیں بانٹ کر کے رکھی ہیں, اور تھوڑی سی حکمت, تھوڑی سی دانائی پا کر کے ہمارے پاؤں زمین کے اوپر نہیں ٹکتے. ہم لوگوں کے درمیان اترانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ سے ایک ممتاز شخصیت کی طرح سے میرے دوستوں پیش کرنا شروع کر دیتے. سب کس نے دیا؟ اسی خالق و مالک نے میرے دوستو ہمیں پیدا کیا, پروان چڑھایا, شعور اور دانائی عطا کی, حکمت دی. یہ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں. وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. اس کی حکمتوں سے منہ موڑ کر کے, پنگا لے کر کے تم اگر زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی نہیں ہوگا, تم تو باغی کہلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اور تقوی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینے کے بعد آپ یہ یقین رکھیے کہ طاغوت اور باطل سے آپ کی بن نہیں پائے گی. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو آپ طاغوت اور باطل کے ساتھ مصالحانہ رویہ اپنا لیں اور بقائے باہم کے اوپر آپ سمجھوتا کر لیں, لیکن اس کی اجازت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہ ہمارا پروردگار دیتا ہے, نہ ہمارا پیغمبر دیتا, نہ کتاب و سنت کے اندر دین کے معاملے, سماجی اور انسانی معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام یہ اتنا رواداری کی تعلیم دیتا ہے, اتنا رواداری کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنا جانی دشمن بھی اگر ہے اور اسے تمہاری انسانی بنیادوں پر ضرورت ہے, تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تم اس کا مذہب مت دیکھو کہ وہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا وہ مذہب اسلام کے ساتھ دشمنانہ رویہ اپناتا ہے. مذہب اسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے انسانی بنیاد پر کوئی یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھو, کوئی بیوہ ہے اس کی خبر گیری کرو, اجتماعی طور پر کہیں آفت مصیبت اور بلا آ جائے تم کھڑے ہو کر کے ان کی داد رسی کرو, ان کی فریاد کو پہنچو. انسانی بنیادوں کے اوپر نفرتوں کی دیوار قائم کرنا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ پنجگانہ نماز ترک کر دیجئے, چھوڑ دیجئے, آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. رمضان المبارک کے ایک ماہ کے روزے چھوڑ دیجئے یا ایک روزہ کم کر دیجئے, یا رمضان المبارک کا مہینہ بدل کر کے کسی اور مہینے میں آپ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے, مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ یہاں چلو طواف کر لو حج ہو جائے گا, مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کا حج وہی ہوگا جہاں پر مذہب اسلام نے جس انداز اور طور طریقے کے ساتھ بتایا ہے, جب اس طرح سے انجام دو گے آپ اپنے زکوٰۃ کے فریضے سے دستبردار ہو جاؤ گے. میرے دوستو مذہب اسلام دینی بنیادوں کے اندر, دینی اعمال کے اندر مصالحانہ یا بقائے باہم کا سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے لیے آپ کو پامردی دکھانی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلے سے, اور کوئی تکبر اور رعونت فرعونیت میں مبتلا ہو کر کے نہیں. آپ انسانیت کو پوری سچائی سمجھائیے, پوری ایمانداری سے بتائیے ان کو
کہ ہمارے پروردگار نے ہمارے پیغمبر کو یکسر منہ انحراف کی اجازت نہیں دی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہمارے پیغمبر کو ہمارے پروردگار نے، جو پیغمبر کون سے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں خداوند قدوس نے کتنے تعریفی کلمات کہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محمد الرسول اللہ، جن کے بارے میں قرآن کریم نعت خوانی کر رہا ہے، جن کے قصیدے آیات قرآنی کے ذریعے سے میرے دوستو ان کی زمزمہ سنجیاں ہم سنتے اور سناتے رہتے ہیں. اس پیغمبر اعظم کو خداوند قدوس کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تیرے رب کی طرف سے چھوٹی بڑی جو بھی بات تجھ تک انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اور انسانیت کو ان پر چلنے چلانے کے لیے ہماری طرف سے دی جا رہی ہیں، پورا کا پورا بے کم و کاست انسانیت کے سامنے اسے پیش کر دینا. ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں، ایک حرف اور لفظ بھی اس کے اندر حذف و اضافہ مت کرنا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، یہ بفرض محال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے رسیہ تھے. آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں، اس کی یاد میں رطب اللسان رہتے تھے. ہمیشہ اس کے سامنے آپ اپنی فریاد رکھتے تھے. خوف و خشیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ روتے روتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خود ہو جایا کرتے تھے. قیام اتنا لمبا، قعود اتنا لمبا، رکوع سجود اتنا لمبا کہ پیر کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنے کے لیے میرے دوستو چست اور درست رہا کرتے تھے. ان کو اللہ تعالی بفرض وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے کچھ کمی زیادتی کی، میرے منشا کے مطابق آپ نے احکام کی ترسیل انسانیت کے بیچ میں نہیں کی، میرے پیغام کو انسانیت کے بیچ میں نہیں پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا گویا حق ادا نہیں کیا. کل قیامت کے دن گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، باز پرس ہوگی. یہ ایک بفرض محال بات کی جا رہی ہے تاکہ انسانیت کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام سے یکسر منہ انحراف کی یا اس کے اندر حذف و اضافہ کی، اپنے محبوب پیغمبر اعظم فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اجازت نہیں دی، تو عام انسان اس کے اندر کیسے مجاز ہو جائیں گے؟ حذف و اضافہ کے، کمی بیشی کے، اپنی منشا کے ساتھ، اپنی منشا کے ذریعے اسلام کے اندر مداخلت کرنے کے اور اسلام کی اپنی غرض کے حساب سے فہمائش کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ ہم پابند ہیں، ہمارے پیروں میں شریعت کی طرف سے پابندی ہے. ہم نے اپنے گلے کے اندر اسلام کا جواہر پارے سے بھرا ہار پہن رکھا ہے، جس کی خوبصورتی اور جس کی چمک دمک آج تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ ساری انسانیت کو اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ جو لوگ اسلام کا قلادہ اور پٹا اپنے گردن کے اندر ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن وہی جھلملائے گا، وہی چمکے گا، وہی جلوہ گر ہوگا. باقی ساری میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قصہ کہانیاں دری کی دری رہ جائیں گی. آخرت کے اندر ان سے کوئی مفاد وابستہ نہیں رہے گا. ہم دنیا کو بتائیں، دنیا کو سمجھائیں اسلام کی حقانیت، اور اسلام کی پابندی کرنے والے پابند رہیں گے تبھی وہ دنیا کے اندر بھی فلاح پائیں گے اور آخرت کے اندر بھی نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے
ہر امت کے اندر، ہر طبقے کے اندر، ہر قوم کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، کیا کرنے کے لیے؟ دنیا کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، سائنسی اکتشافات اور ایجادات کو پروان چڑھانے کے لیے؟ ارے یہ سب کچھ تو دنیا کر ہی رہی ہے، اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے آسائش اور راحت کے سامانوں کو مہیا کرنے کے لیے ساری انسانیت تو اپنا دماغ اور اپنے ہنر کو پیش کر رہی ہے اور اس دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں جٹی ہوئی ہے۔ لیکن وہ سبق جسے ایک ایک فرد کو یاد رکھنا تھا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ہم اس کے خلیفہ فی الارض ہیں، ہمیں اس نیابت کے حق کو ادا کرنا ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ایک نظام کو چلانا ہے۔ وہ سبق جب بھلایا ہے انسانیت نے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر آئے، کتابیں اتری، صحیفے نازل ہوئے، حضرت آدم سے لے کر کے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، میرے دوستو یہ سلسلہ نبوت اسی فہمائش کے لیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت کرو، پرستش کرو، ایک مانو، وحدانیت کے اوپر آ جاؤ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، بس اسی کی پوجا اور پرستش کرو، اور طاغوت ابلیسیت اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی جو بھی بات ہے، جو ہمیں عصیان میں نافرمانی میں مبتلا کرنے والا کوئی شخص ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی فلسفہ ہو، کوئی سماج ہو، کوئی سوسائٹی ہو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب اس طاغوت کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمہیں اجتناب کرنا ہے، تمہیں پرہیز کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ساری انسانیت کو بالخصوص امت مسلمہ کو طاغوت سے بچانا ہے۔ طاغوت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جو ابلیسیت کو فروغ دے رہا ہے، جو شیطانی کارندہ بن کر کے دنیا انسانیت کے صاف ستھرے دامن کو داغدار کر رہا ہے، انسانیت کی قدروں کو پامال کر رہا ہے، روند رہا ہے، عفت اور عصمت پاک دامنی کے اوپر جو کیچڑ اچھال رہا ہے، میرے دوستوں وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ اور کوئی فلسفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سماج بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرایا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، مائل کرتا ہے، یا وہ بزور بازو مجبور کرتا ہے، یا وہ طاغوت کے برپا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ آیت اتار کر کے انسانیت کو متنبہ اور باخبر کر دیا ہے کہ دیکھو عبادت پرستش اللہ کی ہوگی اور تمہیں ان طاغوتی اور باطل طاقتوں سے ہمیشہ نبردازمہ رہنا ہے، تمہیں ہمیشہ ان سے متصادم رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے تو کوئی مفر نہیں الا یہ کہ تم اپنے دعوت سے، تم اپنی تعلیم سے، تم اپنے کردار سے انہیں متاثر کر دو اور وہ بھی اسی طرح سے تمہارے کلمے کے اوپر آ جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دین کی دعوت کا نظام، دین کی تبلیغ کا نظام اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اگر آج اور عفت اور عصمت کو میرے دوستوں تار تار کرنے کی کوئی بات کرے تو ہم اپنے عصمتوں کی، عفتوں کی حفاظت کے خود ذمہ دار بنیں، ہم اپنی بچیوں کے درمیان پردہ کی اہمیت کو بیان کریں، قرآن کی آیات کو سنائیں۔ قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگیوں کو پاک اور صاف کرنا، کھرچنا چاہتا ہے، تمہیں تطہیر کے ماحول میں لانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو اپنے گھروں ہی کے اندر
قرار پکڑ کر کے رہو. جس طرح جاہلیت کے زمانہ میں بے پردہ ہو کر کے، بے محابہ ہو کر کے عورتیں مردوں کے سامنے کھلے عام آتی تھیں، یہ تمہارا کردار نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اپنی بدنی عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. اور اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کر کے مالی عبادت کا نذرانہ بھی اس کی جناب میں بارگاہ میں پیش کرو. مدارس کا تعاون کرو. مکاتب کو چلانے کے لیے جو نظام ہے اس میں اپنا تعاون دو. مساجد کو دعوت اور تبلیغ کے نظام کو فروغ دینے کے لیے اگر کوئی مالی ضرورت ہے تم دل کھول کر کے ان کا تعاون کرو. میرے دوستو، یہ ہے بدنی اور مالی ہر طرح کی عبادت سے اپنے پروردگار کو راضی کرو، خوش کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے میل کو صاف کرنا چاہتا ہے، نور ایمانی سے انہیں منور کرنا چاہتا ہے. وہ دنیا میں تمہیں فلاح دے گا، وہ آخرت میں تمہیں جنات النعیم کے اندر ٹھکانہ عطا کرے گا. میرے دوستو، یہ کام ہمیں بہت زیادہ روب، ہیبت، تکبر اور اس بنیاد پر نہیں، انسانیت کے ماحول میں امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ ان کی دعوت دینی ہے، ان کی تبلیغ کرانی ہے اور ان کی حقیقتوں کو واشگاف کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ایمان کی قوت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.